ایران کی جانب سے جو پہلے تعداد تھی میزائلز کی وہ کم ہوتی جا رہی ہے، جس سے ایک بات ظاہر ہے کہ ایران کے پاس میزائلوں کی تعداد انفینٹ تو نہیں ہے. آپ سے جاننے کی کوشش کروں گی، آج کی ملاقات میں آپ نے پہلے ہی کہہ دیا کہ ایران کو یہ توقع ہے کہ پاکستان نیوٹرل ہی رہے گا. یہ کہا جا رہا ہے کہ جو امریکہ اپنے جو لا رہا ہے سارے جنہیں میں زیورات کہتی ہوں، وہ ساؤتھ چائنا سے لا رہا ہے یا انڈو پیسیفک سے لا رہا ہے. ایک لمیٹڈ تعداد ہے، انہوں نے بڑے سوچ سمجھ کے اس کو اپنی طاقت ہے اس کو استعمال کرنا ہے. لیکن دوسری جانب اگر آپ پریزیڈنٹ ٹرمپ کے بیانات دیکھیے اور جو سیٹن یاہو ہے، نمسکار دوستوں، اسرائیل اور ایران کی جنگ اب کافی تیز ہو چکی ہے. اب دونوں دیشوں کے پاس ہتھیار لگ بھگ ختم ہونے کی کگار پر پہنچ چکے ہیں. ایک طرف جہاں امریکہ اسرائیل کی مدد کر رہا ہے تو دوسری طرف ایران کی مدد روس اور چین کر رہے ہیں. یہی کارن ہے کہ جس طرح کے حالات مڈل ایسٹ میں ہو چکے ہیں اسے دیکھ کر ایسا لگ رہا ہے کہ یہ جنگ آسانی سے رکنے والی نہیں ہے، کیونکہ دونوں دیشوں کو برابر ہتھیار مل رہے ہیں اور جنگ اپنا خطرناک موڑ لے چکی ہے، جس میں پاکستانی کافی زیادہ پریشان نظر آ رہے ہیں. اسرائیل کا پرائم منسٹر، اس کے بیانات دیکھیے تو بات بڑی واضح ہے کہ دونوں کا ہی ایک ہی پلان ہے اور پہلے سے ہی ایک پلان کے تحت یہ کام ہو رہے ہیں. اب یہ بات تو اپنی جگہ طے ہے کہ اسرائیل ہو یا امریکہ ہو وہ قبضہ تو نہیں کر سکتے ایران پہ. اسرائیل کا تقریباً 1000 میل کا فاصلہ ہے، 1000 کلومیٹر سے ایران کی سرحدیں نہیں ملتی، اس طرح یمن کی نہیں ملتی. تو اس وجہ سے وہاں پہ غزہ والی کارروائی تو نہیں ہو سکتی. اور پھر ایران بہت بڑا ملک ہے، ایک تاریخ ہے، 90 ملین کے لوگ ہیں، اسرائیل 10 ملین کے قریب، تو کوئی قبضہ تو ہو نہیں سکتا. نہ امریکہ عراق والا معاملہ کر سکتا ہے کہ جس طرح عراق میں اس نے اپنی فوجیں بھجوائی تھیں اور صدر صدام حسین کو قتل کیا تھا، وہ بھی معاملات نہیں ہو سکتے. معاملہ سارا ایریل بمبارڈمنٹ تک ہی رہے گا، ایئر اسٹرائکس بھی رہیں گے، انسٹالیشن بھی تباہ کریں گے اور بہت تباہی بھی مچائیں گے. اور ان کی کوشش اس وقت یہ ہوگی کہ کس طریقے سے اندر سے لوگوں کو مشتعل کیا جائے تاکہ اندر سے بغاوت اٹھے اور امام جو ایک اس وقت ریولوشن کے انقلاب جو آیا تھا اس کو ریورس کیا جائے. میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ ایران کی اب جو ہے چلیے ایک کامیابی تو عسکری اعتبار سے یہ ہو سکتی ہے کہ وہ کس قدر جو بھی ایئر ڈیفنس سسٹم ہے اسرائیل کس حد تک اس میں کامیاب ہوتے ہیں اس کو بریچ کرنے میں. لیکن جو دوسری جو سب سے اہم کامیابی اس وقت لگتی ہے ایران کی وہ یہ ہوگی کہ ایران میں حکومت تبدیل نہ ہو. یہ جو انقلاب آیا تھا وہ جو ہے اس کے وہ کہیں ضائع نہیں ہو جائے. گو کہ مجھے ذاتی طور پہ ماضی میں بڑے اختلافات رہے ہیں، لیکن اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ اگر ایران کی جو انقلابی حکومت ہے یا جو انقلاب ہے وہ بچ گیا اور اس میں ایران کے لوگ مضبوطی کے ساتھ اپنے آیت اللہ خمینائی کے ساتھ کھڑے رہے تو یہ ایک بہت بڑی کامیابی ہوگی. اور یہی ایران کی کامیابی ہے کہ اصل چونکہ آبجیکٹو یہی ہے. جہاں تک نیوکلیر پروگرام کی بات ہے وہ تو ایران ٹھیک ہے وہ نتانز فیسلٹی کو بھی برباد کر دیں یا پھر فردوں میں جو ہے نیوکلیر انریچمنٹ فیسلٹی کیونکہ اس کو برباد اس کو تباہ کرنا ذرا مشکل ہے کیونکہ وہ تقریباً 90 میٹر ہے زمین پہاڑوں کے نیچے. اور جو بھارت کے پاس جو امریکہ کے پاس جو کیپیسٹی ہے وہ جو اس کے بنکر بسٹرز ہیں وہ تقریباً 60 میٹر تک جا سکتے ہیں نیچے اور جا کر تباہی مچا سکتے ہیں. تو پھر بھی 30 میٹر کا فاصلہ تو پھر بھی رہتا ہے، لیکن چلیے اس کو بھی ڈیمیج کر سکتے ہیں. لیکن یہ ڈیمیج ایک فزیکل ڈیمیج ہوگا. جہاں تک انٹینجیبلز کی بات ہے ایران کے پاس اب یہ کیپیسٹی ہے، یہ نو ہاؤ ہے کہ وہ کس طرح اپنا پروگرام دوبارہ بھی شروع کر سکے. اصل جو چیلنج میرے خیال میں اس وقت ہے
وہ یہی ہے ایران کے ساتھ کہ کس طرح وہ تھوڑا سا اسرائیل کو انگیج کرتا رہے ملیٹریلی، اور ساتھ ساتھ یہ ہے کہ اپنی جو رجیم ہے، جو گورنمنٹ ہے، وہ کس طریقے سے یہ اس فیز سے نکل جائے. اور چونکہ ایران میں ہمیں کوئی ایسی آرگنائز کوئی انسرجنسی نظر نہیں آتی. سستان بلوچستان میں وہ ہوتا رہتا ہے ٹیررزم کے معاملات، کوئی تھوڑی بہت ملیٹنسی ہے، لیکن وہ ایسی نہیں ہے کہ وہ جو ہے ایران کی حکومت کو خطرے میں ڈال سکے. اور ایران کے اندر کوئی ایسی انسرجنسی نہیں ہے جو کہ ایران کی حکومت کے لیے پرابلمس کریٹ کر سکے. تو میرا خیال میں اس وقت ایران کے لوگوں کے لیے جو چیز سب سے اہم ہے وہ یہی ہے کہ اپنی حکومت کے پیچھے کھڑے رہیں، اور جو امریکہ اور اسرائیل کی جو یہ سازشیں ہیں ان کو ناکام بنائیں، کیونکہ اوپر سے جو چیز بھی آئے گی وہ ٹھیک نہیں ہوگی. اسلامی انقلاب تو دیکھیے آیا تھا لوگوں کی سپورٹ سے، اور اگر لوگوں کی سپورٹ سے کچھ چیزیں ہوتی ہیں وہ تو ٹھیک ہیں، لیکن اسی انقلاب کے اندر رہ کر بھی بہت سی چیزوں کو ٹھیک کیا جا سکتا ہے. اور آئی ایم شیور کہ اگر یہ سارا سلسلہ، یہ ایک جو مشکل وقت ہے، یہ نکل گیا. کیا آپ پاکستان سے یہی امید لگائے ہوئے ہیں کہ پاکستان نیوٹرل رہے گا، یا کہ آپ نے کوئی اور بھی امید لگائی ہوئی ہے کہ جس طرح پاکستان نے آپ کے کچھ لوگوں کی مدد کی تھی جنگ کے دوران، اسی طرح اپنے بارڈرز جو ہیں وہ کھولے رکھیں؟ کیا امید ہوگی آپ کے پاکستان سے اس جنگ کے دوران؟ ہمارے پاکستان سے بہت دوستانہ اور اچھے تعلقات ہیں. ہمارے تجارتی تعلقات جو ہے وہ بڑھ رہے ہیں، اور ہم توقع رکھتے ہیں کہ گزشتہ کی طرح جو ہے اپنے تعلقات کو اسی طرح آگے لے جاتے رہیں گے. اگر امریکہ نے پاکستان سے ٹھکانے مانگ لیے اور یہ کہہ دیا کہ اپنا بارڈر آپ بالکل بند کر دیں اور ایران کی کسی قسم کی مدد نہ کریں، تو آپ کو کیا یہ توقع ہے کہ اس طرح کی بھی مانگ آ سکتی ہے پاکستان کی طرف، امریکہ کی طرف سے پاکستان کو؟ جہاں تک امریکہ کا تعلق ہے وہ تو کوئی ڈیمانڈ بھی کر سکتا ہے، لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ پاکستان جو ہے وہ اس طرح کا کوئی سٹیپ نہیں لے گا. امریکہ سے ہر قسم کے جرم کی ہم توقع رکھتے ہیں، لیکن پاکستان سے ہمیں اس طرح کی کوئی توقع نہیں ہے. پاکستان کے کچھ ایسے منسٹرز ہیں جو تنقید کرتے ہیں ایران کے اوپر، اور وہ کہتے ہیں کہ ایران نے ایک بیلنسنگ ایکٹ کیا، اور جب ہندوستان کے ساتھ تلخیاں بڑھیں تو ایران نے کچھ زیادہ پاکستان کا ساتھ نہیں دیا. اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ آپ پاکستان کے وزیر خارجہ سے پوچھیں کہ کیا وہ ہماری سپورٹ سے جو ہے وہ سیٹسفائی تھے یا نہیں. آپ پاکستان کے وزیر اعظم سے یہ بات پوچھیں کہ کیا وہ ہماری سپورٹ سے سیٹسفائی تھے. اور 2 ہفتے پہلے جو ہے وہ ایران تشریف لائے تھے، اور انہوں نے ایران کے موقف کے لیے جو ہے ہمارا شکریہ ادا کیا. اور امریکہ میں یہ فکر بھی ہو رہی ہے کہ اگر امریکہ اسرائیل کے ٹریپ میں آ جاتا ہے تو کہیں چائنا جو ہے وہ تائیوان کا ایشو فور گڈ سیٹل کر دے گا. امریکہ کے جو مفکرین ہیں ان کو یہ خوف بھی لاحق ہے، اور میرے خیال میں وہ اس خوف کی وجہ سے بھی اتنا ڈائریکٹلی اسرائیل کے ساتھ، یہ پہلی دفعہ ہے کہ اسرائیل کو اس طرح کی ڈائریکٹ سپورٹ نہیں ملی جو کہ پہلے ملتی رہی ہے. کیونکہ امریکہ میں بھی آپ دیکھیے اندر بھی ہنگامہ آرائی ہو رہی ہے، لاس اینجلیس کو آپ دیکھ لیں اور اسٹیٹس میں بھی انہیں مسائل ہو رہے ہیں. تو وہ بھی جو ہے اور آپ دیکھیں وہ ان کے جو مفکرین ہیں وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ اس وقت اگر امریکہ اس جنگ میں ملوث ہوتا ہے تو شاید امریکہ بھی امریکہ نہ رہے، کیونکہ while you'll be spending your money on the arms, the country within will disintegrate. سو کجا کہ آپ کینیڈا کو 51 اسٹیٹ بنائیں، آپ کینیڈا کی اسٹیٹ نہ بن جائیں. سو یہ فکر بھی ان کو لاحق ہو رہی ہے. سو اٹ از ناٹ ایز سمپلسٹک کہ ہم کہیں جی وہ آگے اور وہ آگے اور یہ ہو گیا اور وہ ہو گیا. نو، دیر از سو مچ ہیپننگ ہیئر دیٹ everybody who supposedly a player or an actor in it has checks and balances. So which check and balance will work out? That needs to be seen. Thank you. آپ کی کیا رائے ہے؟ کمنٹ کریں اور شیئر کریں. یدی آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں.
वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट, शेयर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।